الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه بس دے قربت والے کو رشتہ دار کو حقہ اس کا حق والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور رستے کے بیٹے کو یعنی مسافر کو ذالک خیر للذین یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی غمی اللہ کی طرف سے ہے، نعمت ملنے پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، غم آنے پر مصیبت آنے پر انسان کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور مصیبت آنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت آنے پر تو اللہ کو پکارنا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دے تو اللہ کو بھول جانا، دوبارہ اللہ و لعب کی طرف بلکہ شرک کی طرف مبتلا ہو جانا، یہ بھی بدترین رویہ ہے۔ ایک مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ تنگی ترشی میں بھی اللہ کو پکارتا ہے اور وہ کشادگی میں بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جو نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اسے اپنی محنت کا صلہ، اپنی تدبیر، اپنی عقل، اپنا علم کی بدولت اسے قرار نہیں دیتا، تو اسے اللہ کی رحمت کی بدولت سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے جو اللہ رحمتیں بھیجتا ہے وہ اللہ آزمائش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت بھی اللہ بھیجتے ہیں، اور وہ مصیبت ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اگر ہم اس میں صبر کریں، اللہ پر امید رکھتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ اسی لیے پچھلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 37 کل ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتے ہیں اور اللہ ہی ہیں جو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہیں اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو اس میں بڑی بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق کی فراوانی یہ ہماری تدبیر، ہماری محنت، ہمارے علم، ہماری صلاحیتوں کے بل بوتے پر ہے، اور یہ رزق میں کمی ہماری کسی کمی کوتاہی کی بنا پر ہے۔ نہیں، انسان کو اپنی محنت، اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اپنی تدبیر ضرور کرنی چاہیے جتنی وہ کر سکے، تدبیر میں کمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انسان کو جو نتائج ملیں اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ جب یہ فرمایا پچھلی آیات میں کہ خوشی غمی، کشادگی اور تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کریمہ میں فرمایا اگر انسان کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ کا انسان پر انعام ہے۔ یہ انسان کا کوئی نہ انسان خود پیدا ہوا ہے، نہ انسان کی صلاحیتیں کوئی انسان
کا استحقاق ہیں، نہ ہی انسان نے یہ صلاحیتیں اپنے بل بوتے پر حاصل کی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کوئی مال اگر انسان کو ملا ہے تو وہ انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ نور میں فرمایا انہیں دو اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ ہمارے پاس کوئی مال ہے، کوئی صلاحیت ہے، سب سے پہلے ہم خود تو ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ مال وہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کا اس پر سب سے پہلا حق بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں جو در حقیقت اللہ کا مال ہے تو اس میں حق ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کے حق کے طور پر اللہ تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس مال میں سے دو، کس کو دو؟ قربت والے کو، ذل قربا، چونکہ ذل قربا مفعول ہے تو الف زال الف زا آیا ہے، اگر رفعی حالت تو زو آتا ہے، نسبی حالت ہو تو زا آتا ہے، جری حالت ہو تو زی آتا ہے۔ اس کا اعراب بالحرف ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ تو دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے سننے والے، اے قرآن کے مخاطب، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے، تو دے ذل قربا، قربت والے کو، رشتہ دار کو، حق ہو، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور رستے کے بیٹے یعنی مسافر کو بھی۔ تو رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، اور مسکین کو بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ تو اکثر قرآن کریم میں رشتہ داروں کو، مسکین اور مسافروں کو، ضرورت مندوں کو، یتیموں کو دینے کا حکم موجود ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق، اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کا حق ڈبل ہوتا ہے، ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو اگر حالات تنگ ہیں تو تنگی ہے حالات کی وجہ سے، ان کی یتیمی کی وجہ سے، اگر وہ یتیم ہے، اگر وہ مسکین ہے تو ان کی مسکینی کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے، ایک تو یہ حق، اور دوسرا حق رشتہ داری کا۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی شخص اگر رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر کو دیتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ غریب، مسکین، مسافر پر صدقہ کرنے سے بڑا صدقہ ہے، اور اس کا اجر انسان کو ڈبل ملتا ہے، صدقہ کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اور صلہ رحمی کتنا بڑا عمل ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنی رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو یہ حق ہے رشتہ دار کا۔ اگر محتاج ہے رشتہ دار اور غیر محتاج ہے تو رشتہ دار کا حق فائق ہے، سب سے پہلے رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ جس طرح عام مسلمان محتاج ہے اور رشتہ دار محتاج ہے مسلمان، تو پھر رشتہ دار محتاج زیادہ حق رکھتا ہے ایک اجنبی مسلمان کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح اگر دو رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار، دونوں محتاج ہیں، ایک رشتہ دار زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اور ایک رشتہ دار تھوڑا دور کا رشتہ دار ہے، تو زیادہ قریبی رشتہ دار زیادہ حق رکھتا ہے۔ انسان کے بہن بھائیوں سے انسان کے بیوی بچے زیادہ حق رکھتے ہیں، ماں باپ کا حق فائق ہے کیونکہ ان کی رشتہ داری زیادہ ہے۔ امک و اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے صلہ رحمی کرنی ہے، کسی کو دینا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دو، پھر اپنے بہن بھائی کو دو، اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق اتنا ہی فائق ہے۔ تو غیر کے مقابلے میں رشتہ دار مقدم ہے، اور رشتہ داروں میں جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ مقدم ہے ہماری صلہ رحمی کا، ہمارے صدقے کا، ہمارے خرچ کرنے کا، اور خرچ کرنے سے پہلے ہمارے حسن خلق کا، ہمارے اچھے طریقے سے بات کرنے کا۔ یہ نہیں کہ ہم غیروں سے تو اچھے طریقے سے بات کریں اور گھر والوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر، گالی کے بغیر بات ہی نہ کریں۔ بس
رشتہ دار کو اس کا حق، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، یعنی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، مسکین کو بھی ان کا حق دو، مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ یہاں یہ بتایا کہ یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم رشتہ دار کو پر خرچ کر رہے ہو، تم مسکین مسافر پر خرچ کر رہے ہو، تمہارا احسان نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں نے بڑا مال کا اثر کر لی ہے، بڑی نیکی کر دی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کا حق نہیں دو گے تو تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم ذمہ دار ہو۔ مالدار شخص اگر وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا، وہ خرچ کر کے احسان نہیں کرتا کسی پر، وہ تو جو اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو یہ اس مال کا حق ہے۔ اگر وہ اس مال کا حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں پوچھ کچھ ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار پر احسان کرو، احسان کر کے خرچ کرو، مسکین پر احسان کر کے خرچ کرو، مسافر پر احسان کر کے خرچ کرو۔ یہ فرمایا کہ رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو ان کا حق دو، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کا حق ہے، یعنی گویا کہ یہ بتایا گویا کہ یہ انہی کا تھا، یہ انہی کو ملنا چاہیے تھا۔ اگر تم حقدار کو حق دے دو گے تو یہ اصل الاصول ہے، اور اگر نہیں دو گے تو تم سے پوچھ کچھ ہوگی، یہ ذمہ داری ہے۔ بہت بڑا اسلام کا حکم ہے یہ، اور اگر اس انداز سے ایک مومن سوچے تو آپ دیکھیے کہ اس سے جب ایک ذمہ داری بنے گی ایک مومن کی، رشتہ دار کو دینا، سب سے پہلے رشتہ دار کو دینا، پھر مسکین کو، پھر مسافر کو، تو اس طرح کر کے کس طرح ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو مال بھی دیا ہوگا تو وہ مالدار اب وہ ذمہ دار ہو گیا ہے، اللہ کا اس سے تقاضا ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا، پھر مسکین اور مسافروں کا۔ وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اور دیکھے پھر اس خرچ کرنے کے اندر انسان کو دل کا سکون بھی ملے گا، اور انسان سمجھے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، یہ نہیں سمجھے کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے، فخر میں بھی پھر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی یہ سنہری تعلیمات ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی سنہری تعلیمات ہیں۔ یہ اللہ نے عرش سے یہ تعلیمات ہم پر کوئی بوجھ بنا کر نہیں اتاری، یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سنہری تعلیمات دیں، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ان تعلیمات کو پڑھیں اور پھر ہم ان پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، کہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا۔ یعنی جو خرچ کرتے ہیں، جو اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ مال کو سینت سینت کر اور سنبھال سنبھال کر رکھو، بچا بچا کر رکھو، گن گن کر رکھو، اور اس کا حق ادا نہ کرو، وہ تو پھر پوچھ کچھ ہوگی۔ تو حق پامال کرنے کی بجائے حق کو ادا کرنا وہ ہر صورت میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ وجہ اللہ، وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کا بامحاورہ ترجمہ اللہ کی رضا کر دیا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی خوشنودی بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے، لیکن وجہ اللہ کا معنی خوشنودی کر کے جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے مبارک چہرے کا اس بات کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، قرآن کو ماننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے کے طور پر، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کر رہے ہیں ہم اس کو اللہ کے لیے ثابت کریں۔ تو اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے جو بہت جلال والا، بہت عزت و اکرام والا ہے۔ تبارک اسم ربک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ، آپ کا رب باقی رہے گا، ذو الجلال والاکرام، جو بہت جلال والا ہے، جو بہت عزت و احترام والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ، اس کا اس بات ہوتا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی وجہ اللہ آتا ہے تو جیسے اللہ کی شان کو لائق، اللہ نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کرنا ہمیں بھی اسے اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، اور ہمیں اس میں کوئی تعویل نہیں کرنی۔
نہ ہمیں تعویل کرنی ہے، نہ ہمیں تحریف کرنی ہے، نہ ہمیں اس کو تشبیہ دینی ہے کسی سے، نہ ہم نے اس کی کوئی مثال بیان کرنی ہے مخلوق کے ساتھ۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جلال والا، اکرام والا، سب سے کمال والا، سب سے خوبصورتی والا، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اس کا معنی بامحاورہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو اس کا حقیقی معنی ہے جی شاباش، اس سے مراد ہوگا کہ جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں روز قیامت، اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ روز قیامت ہو سکتا ہے۔ تو جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اور اللہ کا دیدار صرف اہل جنت کو ہوگا، اور یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضا، اللہ کسی کو اپنے رضامندی کا پروانہ دے دیں، یہ جنت کی سب نعمتوں سے برتر ہے، اور اللہ رب العالمین کا دیدار یہ جنت کی سب نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے مبارک چہرے کا دیدار کروائیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں دنیا میں، اور جو آخرت میں اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کا دیدار چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اپنے مال کے اندر ان کا حق ہے، مال کا حق ہے سب سے پہلے رشتہ دار کا، اور پھر مسکین کا اور مسافر کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ اصل کامیابی پیسے کو سین کر رکھنا نہیں ہے، اصل کامیابی پیسے کو، رقم کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور یہ بھی سوال کرنا ہے پھر اسے کہاں خرچ کیا، اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم، اور جو بھی تم دو، آتیتم، آتیتم کون سا باب ہے، فعل کون سا ہے؟ آیاتی، ہدایاتی، ایسے تو نہیں ہے، کون سا باب ہے؟ آتا یوتی فالون بیتاؤن بھاوے فال آت آتا بابے یؤتی، فعال لگ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، باب افعال ہے، آتا یؤتی، باب افعال ہے، فعل ماضی ہے، اور نواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ تو آتا یوتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، لانا، دینا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ دینا، آنا، دینا۔ آتا یوتی، ایتا کا مطلب دینا، اور آنا کس کا مطلب ہوتا ہے؟ عطا آیاتی، مجرد سے عطا یاتی مجرد سے، جو باب ضرب یضرب سے آتا ہے، عطا یاتی اس کا مطلب آنا ہوتا ہے، اور لانا کس کا مطلب ہوتا ہے؟ لانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عطا یاتی کے بعد، جی
کہ آگے با آ جائے. عطایاتی کے بعد مجرد سے باب ضرب یضربو سے اس کے بعد جب اس کا صلہ با آتا ہے اس کا مطلب پھر لانا ہو جاتا ہے. اور جب آتا یؤتی ایتا باب افعال آئے تو اس کا مطلب دینا ہوتا ہے. وما آتیتم اور جو بھی تم دو من ربن سود سے بڑھوتری سے لیربوا تاکہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں فلا یربو عند اللہ تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ اور جو بھی تم ادا کرو زکوٰۃ سے صدقہ خیرات سے پاک کرنے کے لیے. زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاک کرنا ہوتا ہے. جو بھی تم پاکی کے لیے عطا کرو زکوٰۃ صدقہ کے طور پر عطا کرو مال تریدون وجہ اللہ تم چاہو اللہ کا چہرہ جس سے تم اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا چاہو اللہ سے ثواب چاہو. فاولئک هم المضعفون یہی لوگ ہیں جو کئی گناہ کرنے والے ہیں. جو بھی تم سود کے لیے ادا کرو مال ادا کرو لیربو فی اموال الناس تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں فلا یربو عند اللہ تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اگر کوئی چیز سود کی نیت سے ادا کی جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گی. اور جو بھی تم ادا کرو زکوٰۃ کی نیت سے صدقے کی نیت سے تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ رب العالمین کی مبارک چہرے کے دیدار کے لیے روز قیامت جنت میں تو یہی لوگ کئی گناہ کرنے والے ہیں اپنے مال کو. تو یہاں تقابل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ناجائز طریقے سے جو مال خرچ کیا جائے جو مال دیا جائے اور وہ مال جو صدقہ خیرات کے لیے دیا جائے تو اب ظاہراً لوگ سمجھتے ہیں قرض دیا جائے اور پھر اس پہ بڑھوتری واپس لی جائے زیادہ کر کے تو مال بڑھ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا بلکہ وہ تو کم ہو جاتا ہے. جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. ہمارے ہاں الٹ ہم سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے صدقے سے مال کم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. سود سے مال کم ہوتا ہے مال مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. حقیقت حال کے اللہ کو پتہ ہے. ممکن ہم ایک چیز کو بہتر سمجھیں اور وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دے اور ممکن ہم ایک چیز کو اپنے حق میں نقصان دے سمجھیں اور وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہو اس لیے کہ ہم ناقص ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے تم نہیں جانتے. جو اللہ جانتے ہیں اللہ نے اس کا اعلان کر دیا ہے اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے سب کے سامنے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس نیت سے قرض دیا جائے کہ وہ بڑھ جائے اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. ہاں زکوٰۃ صدقے کی نیت سے جو دیا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے کئی گنا ہو جاتا ہے. اب کتنا کیسا عجیب تقابل ہے. اور یہ بیان کرنے والے اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین کی بات سچی سچی ہوتی ہے اور عدل والی انصاف والی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو بڑھوتری کی نیت سے قرض دینا اس سے مال کم ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بڑھتا ہے اور صدقہ خیرات کی نیت سے مال دینا ظاہر طور پہ ہم سمجھتے ہیں کم ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں صرف بڑھتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کئی گنا یہ لوگ اپنے مال کو کئی گنا کر دیتے ہیں. جس طرح سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. 1,00,000 ادا کرو گے اللہ تمہیں 1,00,000 دے گا. 10,00,000 ادا کرو گے اللہ 10,00,000 دے گا. 10,00,000 دے گا اس سے بڑھا کر دے گا. صرف آخرت میں نہیں دے گا دنیا میں دے گا. یہ لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم، عاجزی اختیار کرنے سے کسی بندے کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بات سچی ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کیسے بہترین تقابل ہے کہ اگر زکوٰۃ صدقے کی نیت سے دیا جائے گا، اس کو زکوٰۃ کہا، اور زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاکی، یعنی اپنے مال میں سے اگر کوئی زکوٰۃ اور صدقے کی نیت سے جو رقم نکالی جائے گی وہ پاک ہوگی۔ وہ رقم نہیں اس کو کہا، اس کو زکوٰۃ کا ہے۔ اور زکوٰۃ سے مراد ضروری نہیں فرضی زکوٰۃ ہو، نفلی صدقے کو بھی زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ یہ پاک مال ہے، صرف وہ مال پاک نہیں ہے جو اپنے مال میں سے نکالا، بلکہ وہ مال بھی پاک ہے جو اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ایک لاکھ دیا، کسی نے 1000 نکال دیا، تو وہ 1000 بھی پاک ہے، وہ زکوٰۃ ہے کہ وہ پاک ہے مال، اور وہ اتنا پاک ہے کہ وہ 1,00,000 میں سے 1000 نکالنے سے باقی 99,000 بھی پاک ہو جاتا ہے، اگر حلال طریقے سے کمایا ہو۔ لیکن انسان نے دنیاوی انداز سے کمایا ہے، وہ یہ دنیا کی چیز ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ زکوٰۃ کے لیے نکالے جانے والی رقم بھی پاک ہے، اور باقی بچنے والی رقم بھی پاک ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں تو جو صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے اس کو زکوٰۃ کہا گیا، وہ تو پاک ہونا سمجھ میں آتا ہے، پیچھے بچنے والا کیسے پاک ہو جائے گا؟ جی، اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، اس میں برکت پڑتی ہے۔ یہ قرآن تو کی آیت ہے، وہ یطہرکم، یعنی ان سے مال قبول کیجئے۔ اور جی شاباش، بالکل ٹھیک، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ اس کے بارے میں، سورہ توبہ کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ لیجئے، یہ صدقہ دیں تو آپ اس کو خوشی سے قبول کریں، اور صرف قبول، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ وہ صدقہ خیرات لے کر انہیں پاک کریں، انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ 3 باتیں فرمائی۔ آپ ان سے صدقہ لیجئے، کوئی صدقہ دے تو صدقہ آپ لیجئے ان سے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے صدقہ لیجئے، اور پھر آپ انہیں پاک کریں اس صدقہ سے، اور ان کا تزکیہ کریں۔ کیا مطلب؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو صدقہ کوئی انسان نکالتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس آیت میں جو سورہ توبہ کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے وہاں سے پتہ لگا کہ بندہ صدقہ نکالتا ہے، نبی کو دیتا ہے، تو اس صدقہ نکالنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ صرف باقی مال پاک نہیں ہوتا، آپ انہیں پاک کریں، تزکیہ بھی کریں، انسان کا اپنا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ دعا کریں آپ ان کے لیے۔ 3 باتیں فرمائی۔ ایک تو آپ صدقہ لے کے، یعنی گویا کہ صدقہ دینے سے انسان کا باقی مال بھی پاک ہوتا ہے، انسان کی دل کی بھی صفائی ہوتی ہے، وہ جو ہمارے اندر لالچ، بخل کے جذبات انسان کے اندر ہیں، آزمائش کے لیے شیطان لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالنے والا، وہ جو ہمیں ڈراتا ہے بخل سے، خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، شیطانی وسوسوں سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ یہ صدقہ یہ کام کرتا ہے، صدقہ خود بھی پاک ہے، اور وہ انسان کے باقی ماندہ مال کو بھی پاک کرتا ہے، اور انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو صدقہ دیا جائے اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، تو اسے دعا بھی دینی چاہیے صدقہ دینے والے کو۔ اس کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے صدقہ دینے والے کے کہ مجھے جزاک اللہ کو، مجھے دعا دو، لیکن اس کو تو بس نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے میں نے صدقہ کیا، ایسے خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، اس کے لیے تو یہ حکم ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔
وہ تو صدقہ کر کے نہ کوئی بدلہ چاہے، جزاک اللہ بھی نہ چاہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. صدقہ کرنے والے کی تو یہ نیت ہونی چاہیے. لیکن اس کو فرمایا صدقہ دینے والے کو کہ تمہیں نیت نہیں ہونی چاہیے کہ تم بدلہ لو یا قرض دے کر احسان کر کے زیادہ واپس وصول کرو. تمہاری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. تمہیں شکریہ کا تقاضا بھی نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ شفا کر دیتے ہیں آگے بندے سے، میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے شکریہ بھی نہیں کہا. بھائی شکریہ کا تقاضا بھی ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اخلاص کے منافی ہے، جس اخلاص کا اللہ حکم دیتے ہیں. ہاں لینے والے سے کہا کہ لینے والا کیا کرے، وہ دعائیں بھی دے، وصلی علیہم، ان پر آپ دعائیں کریں ان کے لیے. اس کا کام ہے وہ جزاک اللہ کہے. دینے والے کے دیتے وقت اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے مجھے کوئی جزاک اللہ کہے، مجھے کوئی بدلہ دے. لینے والے سے کہا کہ کوئی تم پہ احسان کرے تو تم جواب میں اچھا بدلہ دو، جواب میں جزاک اللہ کہو، شکریہ ادا کرو. دینے والے کے اگر کسی کو ضرورت ہے قرض کی تو ایک بندہ اگلے کی ضرورت پوری کرتے قرض دے دے. دینے والے کے دل میں بالکل بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ مجھے زیادہ کر کے ادا کرے. اگر اس کے دل میں نیت ہوئی، چاہے اس کا اظہار نہ بھی کرے، سود بن جائے گا. لینے والا، لیکن لینے والے کو حکم دیا، لینے والا جب قرض کو واپس کرے تو وہ زیادہ کر کے واپس کرے. کیسے اسلام کے ایسے بہترین احکام ہیں، الوہی احکام. ایک انسان کتنا ہی عقل مند اور کتنا ہی زیرک دانا کیوں نہ ہو جائے، ویسے احکام نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے احکامات ہیں. دینے والے کے دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اگلا بندہ زیادہ دے. شکریہ کی بھی اس کو اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگلے بندے کو کہا ہے کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے، اگر وہ قرض واپس کرے تو اچھے طریقے سے واپس کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لیتے تھے جب واپس کرتے تھے تو آپ بہتر قرض واپس کرتے تھے. آپ نے کسی سے ایک اونٹ ادھار لیا، جب واپس کیا چھوٹی عمر کا اونٹ ادھار لیا، واپس کیا تو بڑی عمر کا قیمتی اونٹ دیا. اس نے کہا میں نے تو کم قیمت اونٹ دیا. آپ نے فرمایا کہ ہم قرض کو اچھا کر کے واپس کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، ایک بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اگلا بندہ قرض ہی واپس نہیں کرتا، ٹائم بھی مقرر کر دیتا ہے. ہوتا بھی ہے قرض، لیکن تو لال سے کام لینا شروع کر دیتا ہے. مجھے بتائیے جب قرض لینے والا اگر یہ کام کرے گا تو قرض دینے والا آئندہ قرض دے گا؟ نہ صرف یہ کہ اس کو قرض نہیں دے گا، کسی دوسرے ضرورت مند کو بھی نہیں دے گا. میرا تو مال پھنس جائے گا. مطل الغنی ظلم. ہاں کسی کے پاس نہیں ہے وہ معذرت کرے اگلے بندے سے کہ ایک بندے کے پاس ہے بھی لیکن لٹکائی جا رہا ہے، لٹکائی، یہ تو ظلم ہے. اگر آپ کے پاس ہے اور آپ قرض ادا نہیں کر رہے، آپ ظلم زیادتی کر رہے. آپ کو تو قرض ٹائم پہ ادا کرنا ہے، اچھا کر کے ادا کرنا ہے. ہاں قرض دینے والے کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے مجھے اگلا بندہ زیادہ کر کے ادا کرے. تو تقابل ہے کہ اگر کوئی قرض دیا جائے اس نیت سے دیا جائے کہ زیادہ ہو کر واپس ہو، جس کو ہم سود کہتے ہیں، تو وہ ہمیں لگتا ہے ظاہراً بڑھ رہا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ کم ہوتا ہے. مال میں نوسط بھی بڑھتی ہے اور مال کو اللہ مٹا بھی دیتے ہیں، مال کم بھی ہوتا ہے. اور جو ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، وہ کم نہیں ہوتا، وہ مال بڑھتا ہے. اور کتنا دنیا میں بھی بڑھتا ہے، صرف آخرت میں نہیں بڑھتا. اور کتنا بڑھتا ہے، کئی گنا بڑھتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا. ایک فرشتے کو لگایا ہے، وہ صبح سے شام تک یہ کی دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اے اللہ اس کو اس کا جانشین عطا کر. اللہم اعطی منفقا خلفا. ایک فرشتہ صبح سے شام تک دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہر خرچ کرنے والے کو جتنا وہ خرچ کر رہا ہے اتنا ہی مال، اس سے زیادہ مال عطا اس کو دے دنیا میں. اور دوسرا فرشتہ صبح سے شام تک بد دعا کر رہا ہے، اور فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کیا بد دعا کر رہا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا. مال ہے، وہ کر سکتا ہے نہیں کرتا،
وہ بخل کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ فرشتہ بد دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال روک رہا ہے اس کا مال تباہ کر دے. فرشتہ دعا کر رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث. تو بتائیے پھر زکوٰۃ، سود لینے کی نیت سے قرض دینا، مال روکے رکھنا، وہ مال بڑھا کہ کم ہوا؟ تباہ ہو گیا مال تو. اور صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوا کہ بڑھا؟ بڑھا. لیکن اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اس کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین ضروری ہے. دل کی صفائی ضروری ہے اس کے لیے. اچھا، بعض مفسرین نے تو یہ مانا کیا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک طرف قرض کی بات، ایک طرف سود کی بات ہے. سود لوگ سمجھتے ہیں بڑھتا ہے مال، بڑھتا نہیں، مال کم ہوتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور دوسری طرف زکوٰۃ صدقات کی بات ہو رہی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہاں وہ زکوٰۃ صدقات کی بات تو ٹھیک ہے، اس کے بالمقابل جو پہلا پورشن ہے اس آیت کریمہ کا، سود، وہ کہتے ہیں سود کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکی دور کی آیت ہے. تو مکی دور کی آیت میں تو سود اور سود کی حرمت کے احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے. یہ تو مدنی دور میں اور آخر دور میں سود کے حرمت وغیرہ کے احکامات اترے. ہاں، ایک سوال، ربا بڑھوتری، انسان زیادہ کی نیت چاہے، قرض دے کر زیادہ کی نیت چاہے. ایک سوال ہے کہ اگر قرض دے کر زیادہ لینے کی نیت نہ ہو لیکن مقروض 1 لاکھ کی جگہ 1.5 لاکھ واپس کرے تو کیا لینا ٹھیک ہوگا؟ ہاں، جائز ہوگا لینا. اگر ایک بندہ نہ لے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر وہ لے اگلا بندہ اگر اپنی خوشی سے دے رہا ہے، طے نہیں ہوا، لینے والا خوشی سے دے رہا ہے، تو اگلے بندے کو دیکھیں، قرض دینے والے نے، اگر کسی نے قرض مانگا، دینے والے نے احسان کیا ہے. دینے والے کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے یا اس کو یہ شرط نہیں کرنی کہ اگلا بندہ مجھے زیادہ دے. لیکن اگر اگلا بندہ، قرض لینے والے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سے احسان کریں، آپ جواب میں احسان کریں، اچھے طریقے سے اس کا قرض واپس کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں نے بیان کی آپ کے سامنے. اگر لینے والا زیادہ دے دیتا ہے تو دینے والا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زیادہ لے، اگر دیتے وقت اس کی نیت نہیں تھی تو. دل کی صفائی کیسے کریں؟ دل کی صفائی صدقہ دے کر کریں. صدقہ دیں گے تو دل صاف ہوگا. ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. دل کی صفائی اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کریں. یقین بڑھانا پڑے گا قرآن پر، اللہ کی باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر. بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، ہم بڑے کمزور ہیں کہ صدقہ، یہ ہمیں دہرانا ہوگا اپنے آپ کے اندر. ایک دوسرے سے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھانا ہوگا صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اتنا دہرائیں اس کے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو یقین ہو جائے. کہتے ہیں اگر جھوٹ کو آپ دہرانا شروع کر دیں تو لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اس بات کو دہرانا، اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں، دن میں 10 دفعہ کہیں کہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور سود لینے سے اور 2 نمبری کرنے سے مال کم ہوتا ہے. اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اور سمجھانے سے دل کو یقین، آہستہ آہستہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے انسان نیکی کرے، انسان نمازیں پڑھے خلوص کے ساتھ، انسان علم حاصل کرے، قرآن پڑھے، تو اللہ سے دعائیں کرے، تو دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے. اور دل کی صفائی جو ہے وہ صدقہ کرنے سے بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا. واللہ اعلم. اچھا، میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض مفسرین نے تو یہی معنی کیا کہ تقابل ہے سود کا اور زکوٰۃ کا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مکی دور کی صورت ہے، سورہ روم، تو یہ تب سود کی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں یہاں سود اسپیسیفک مراد نہیں ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ سود تو یہ ہے کہ باقاعدہ مشروط ایک انسان جو ہے طے کرے کہ میں آپ کو 1 لاکھ قرض دے رہا ہوں، آپ نے مجھے زیادہ واپس کرنا ہے.
اچھا ایک چیز ہے کہ انسان یہ شرط نہیں کرتا کسی سے کہ میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں، آپ مجھے 1,20,000 یا 1,50,000 واپس کریں گے، لیکن وہ دل میں رکھ لیتا ہے، منہ سے کہتا نہیں ہے لیکن دل میں ہے کہ میں فلاں کو دوں گا تو اگلا بندہ مجھے زیادہ دے، شرط نہیں کرتا لیکن دل میں رکھتا ہے۔ یا ایک انسان جو ہے نا وہ کسی ایسے بندے کو قرض دیتا ہے جو ایک عہدے والے، جو مالدار ہے، مالدار کو ضرورت آ گئی، وہ غریب کو ضرورت آئی، اس نے غریب کو نہیں ضرورت پوری کرنی، مالدار کو ضرورت پیش آئی تو وہ مالدار کی ضرورت پوری کرے، کہ مالدار جو ہے نا وہ شرط تو نہ کرے، دل کے اندر نیت ہو کہ وہ مجھے زیادہ دے۔ کوئی عہدے دار بندہ ہے، رستے میں کہیں مسافر بن گیا، کہیں مشکل میں پھنس گیا، تو ایک بندہ بڑی خوشی سے جا کر اس کی جو ہے نا اس کی خدمت کرے، اور اس کو کھلائے پلائے، اس کو دے، اور کہ منہ سے کوئی شرط نہ کرے، اندر سے اس کے دل میں ہو مجھے زیادہ دے گا۔ یا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوئی بندہ عہدے دار بنتا ہے تو ہم تحفے تحائف لے کے پہنچ جاتے ہیں، منہ سے ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصود کیا ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اس بارے میں ہے۔ بہرحال یہ چیز ہو تو یہ نیت بھی صحیح نہیں ہے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سود ہے، بہرحال اس کا، لیکن یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، سورہ مدثر شروع دور کی صورت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نیت سے احسان نہ کرو کہ زیادہ کی طلب ہو۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہ والا پہلو یہاں ذکر ہے، اس میں وہ سری سود کا پہلو ذکر نہیں ہے، تو یہاں یہ والا پہلو ذکر ہے کہ ایک انسان اگر اس معنی سے بھی کسی کو دے، یہ نیت کر کے کہ فلاں عہدے دار ہے، فلاں قاضی بن گیا، جج بن گیا، فلاں فلاں محکمے میں عہدے دار بن گیا ہے، تو میں اس سے حسن سلوک کروں گا تو وہ میرا فلاں کام کر دے گا، تو یہ بھی آسان، یہ بھی ربائی ہی ہے، تو یہ بڑھتا نہیں ہے اس سے مال اللہ کے ہاں۔ یہ آپ نے اگر کسی کو دیا ہے تحفہ تحائف، تحفہ تحائف دینا بھی عبادت ہے، یہ کوئی عبادت پھر نہیں ہوگی، اس سے آپ کو اللہ کے ہاں وہ ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ یہ اس کا حکم سود والا نہ بھی ہو، لیکن یہ اللہ کے ہاں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فلا یربو عند اللہ، واللہ عالم۔ بہرحال سود مراد لے لیا جائے یا اس قسم کی چیز مراد لی جائے۔ جی مس نورین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد، میرا ایک سوال تھا، تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن الگ بھی ہے، وہ یہی دینے کے حوالے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے کہیں سے تحفہ آ گیا، جیسے کھجوریں ہو گئی بہت ساری یا آم ہو گئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں یہ کچھ دنوں میں یا تھوڑے دنوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بس اپنی ضرورت کی جیسے 1-2 دن کا رکھ لیں اور پھر قریبی رشتہ داروں میں اس نیت سے دے دیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے گھر میں چلا جائے گا، ان کے بچے بھی کھا لیں گے، اور دوسرے کہ میرے گھر میں رکھا ہے، مجھے پتہ ہے یہ خراب بھی ہو جائیں گے اور یہ بچے ایسے پھینک دیں گے۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ توکل نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے نا اسراف کر رہے ہیں، اپنے لیے رکھ لیں، 1 مہینہ استعمال کریں، 2 مہینے استعمال کریں، تو لیکن اس پہ دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر چاول بھی آ گئے 1-2 بوریاں تو بقدر ضرورت رکھ لیا اور آگے قریبی رشتہ داروں کو بھیج دیے، لیکن اکثر مذاق بھی بن جاتا ہے کہ آپ لوگ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ توکل تو نہیں ہے، یہ تو اسراف ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے مجھے تو کبھی کمی نہیں ہوئی ہے، اس سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں سے رزق آیا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، اسراف کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے، پورا سینیریو سمجھ نہیں آیا، اسراف کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے چاول تو خراب نہیں ہوتے، آپ کیوں نہیں رکھ رہے اپنے 2-3 مہینے کی ضرورت کے لیے، جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر قریبی رشتہ داروں کو مل جائے، ساتھ مل کے کھا رہے تو اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اور پھر ہمیں تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں، اسراف اس معنی میں کہ آپ یعنی اس- نہیں، اسراف تب ہوگا نا، ہاں صدقہ کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے، ایک بندہ زیادہ صدقہ کر لے کہ بعد میں نا پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، تو یہ صدقہ کرنا اسراف ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، یہ والا اسراف آپ کہہ رہی ہیں۔ ہاں استاد، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے نہ کبھی دل میں تنگی محسوس ہوئی نہ گھر میں، کیونکہ ہمیں بھی کہیں اور سے مل رہا ہے، کسی اور نے تحفے میں دیے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے اب ایک انسان کہ جی میں گھر میں رکھ لیتا ہوں، یہ چیز خراب تو نہیں ہوتی، تو میں گھر میں رکھ لیتا ہوں، سال چلا لوں گا،
تو اگر دوسرا شخص کہتا ہے نہیں میں صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا تو یہ تو سب سے بہتر ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی ضرورت پوری کر کے انسان جو ہے باقی سارا صدقہ کرنا چاہیے، تو یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دو، اور یہ اللہ پہ کمال توکل ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا عرصہ کے لیے اپنے پاس چیز محفوظ نہ کرے، اللہ پہ توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مال دیں گے، میں اور انتظام بعد میں کر لوں گا۔ تو ایک انسان ضرورت والا لے کے باقی خرچ کر دے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت آتا تھا، اللہ نے آپ کا حق رکھا تھا، آپ کا حصہ رکھا تھا مال غنیمت میں، بہت بڑا حصہ ہے نبی کا مال غنیمت، تھوڑا نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی کے خمس میں سے نبی کا 5واں حصہ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اب وہ بہت زیادہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ضرورت کا رکھ کر اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے آپ بعد کا بھی رکھ لیتے تھے کچھ عرصے کا، اور آپ جو باقی سارا ہوتا تھا آپ باقی سارا خرچ کر دیتے۔ تو باقی سارا خرچ کر دینا یہ تو کمال توکل ہے۔ باقی اس میں یہ خرابی ہوگی اگر ایک انسان ضرورت کا بھی گھر میں نہ رکھے، ٹھیک ہے، سارا ہی خرچ کر دے، اور پھر بعد میں خود بھی کوسے اپنے آپ کو، میں نے ایسا کیوں کر دیا، اس کے بیوی بچے اس کو کوسے کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا، بعد میں پھر وہ اپنے اس صدقہ کرنے کو برا سمجھے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پھر اسراف ہوگا۔ جس طرح قرآن نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ ہی بہت زیادہ بخل کرو اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دو کہ بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرو، حوصلت کرو، یہ چیز تو صحیح نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے میرے اندر ایمان اتنا نہیں ہے، اچھا، جس کے اندر ایمان اور توکل زیادہ ہے، وہ اپنی ضرورت کاٹ کر بھی، اپنی ضرورت کی چیز کاٹ کر بھی، جس کو اثار کہتے ہیں، اپنے اس نے خود کھانا اپنے اور بیوی بچوں نے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا کھانا کم کر کے بھی کسی کو دے، اس کو اثار کہتے ہیں۔ لیکن یہ اثار ہر بندہ کر نہیں سکتا، اور اگر ممکن ہے کہ ایک ایسا بندہ اثار کرے کہ جس کا ایمانی لیول کچھ کم ہے، تو ممکن ہے ایک دفعہ تو اثار کرتے بعد میں وہ توبہ کرے گا یا آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرا، تو اس حساب سے بہتر ہے انسان اثار نہ کرے۔ ویسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، قرآن نے سورہ حشر میں صحابہ کی، انصار کی یہ صفت بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اگرچہ وہ بھوکے ہوتے تھے۔ یہ اثار ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور ہر بندے کے لیے میری ناقص رائے میں یہ صحیح بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ عام سے ایمان والا ہے، وہ اثار کر دے تو بعد میں یعنی اپنی ضرورت کی چیز بھی وہ صدقہ کر دے، بعد میں ملامت ہی کرنے لگے اپنے آپ کو، میں نے ایسا کیوں کیا، یا اس کو اس کی بیوی بچے ملامت کریں اور پھر وہ آگے سے اس کے دل میں افسوس ہو، اس سے بہتر ہے اثار نہ کرے۔ لیکن اگر ایک بندہ کو اللہ نے ایمان زیادہ دیا ہے تو وہ اپنی ضرورت کی چیز بھی، مثلاً اگر اس کا روزہ ہے، اس نے روزہ کھولنا ہے، روزہ کھولنے کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا کھانا ہے، تو وہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو وہ تھوڑا سا کھانا بھی اس کو دے دے، یہ اثار ہے، یا اپنی ضرورت کا آدھا اس کو دے دے، یا اس کو اپنے ساتھ شامل کر لے اگرچہ وہ اس کے لیے بھی پورا نہیں تھا، یہ اثار ہے۔ یہ اثار کیا ہر بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بہرحال اس کا تعلق ایمان تقوی کے ساتھ بھی ہے، تو انسان اللہ پہ توکل کر کے، کچھ پس انداز کر کے انسان باقی خرچ کر لے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں جی، ہاں، تو بکر صدیق کا ایمان اور توکل اللہ پہ بہت زیادہ تھا، سارا اپنے گھر میں جمع کر کے وہ لے گئے جنگ تبوک میں، اور سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیے، تو ان کا ایمان بہت زیادہ تھا، ان کا یقین بہت زیادہ تھا۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، ہم یہ رکوع مکمل کر لیں، آخری آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ بہت بڑی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہی صفات خالق کائنات کی ہو سکتی ہیں، اور یہ صرف خالق کائنات کی صفات ہے۔ یہ صفت
اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے یہ صفات. یہ اصل چیزیں بہت زیادہ، چونکہ ہم اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اللہ اتنے عظیم ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں، اللہ رزق دیتے ہیں، اللہ مارتے ہیں، اللہ زندہ کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہمیں یہ اتنی بڑی صفات نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی صفات ہیں. آپ ذرا دیکھیے اللہ کیسے چیلنج کرتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. یعنی تمہیں تمہارے عدم کے بعد جو موت تھی، اس موت کے بعد بھی تمہیں اللہ نے زندہ کیا، اور پھر اللہ نے تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا بھی، دوسری موت بھی تمہیں اللہ دے گا. پہلی زندگی اور وہ جو اخروی زندگی کے درمیان جو موت ہے اس کو دوسری موت کہتے ہیں، وہ موت بھی اللہ دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ جو دوسری زندگی ہے، پہلی زندگی، پہلی تخلیق، پہلی زندگی دنیا کی، وہ بھی اللہ نے دی. دوسری زندگی ہوگی اخروی، وہ بھی اللہ دے گا. درمیان کی جو موت ہے، جو دوسری موت ہے، پہلی موت کہاں ہے؟ تو پہلی زندگی سے پہلے. اللہ الذی خلقکم، خلقکم سے پہلے وہ عدم کی کیفیت ہے، یا اس سے پہلے آپ سمجھیے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد ہم دوبارہ عدم میں یا موت کی کیفیت میں چلے گئے، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں. تو زندگی سے پہلے موت تھی. تو تخلیق یہ پہلی زندگی ہے، موت کے، پہلی موت کے بعد. اور پھر اس زندگی کا ذکر کیا، اور اس زندگی کے ساتھ رزق کا ذکر کیا، اور پھر دوسری موت کا ذکر کیا، اور پھر دوسری زندگی کا ذکر کیا. یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں، حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے جو کر سکے ان باتوں میں سے کچھ بھی. کوئی شریک ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایک کام کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ پیدا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اللہ مارتے ہیں، اللہ زندہ کرتے ہیں، کوئی شریک چاہے وہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، چاہے وہ نبی ولی کیوں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ فلاں فرشتہ فوت کرتا ہے، در حقیقت وہ فرشتہ فوت نہیں کرتا، فوت اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ نے یہ کام اس کے سپرد کیا ہے، کرتا وہ ہے، اللہ کے حکم سے وہ کرتا ہے. تو اصل اللہ کرتے ہیں، فرشتہ نہیں اصل میں کرتا. اگر ہمیں رزق دینے میں کوئی بندہ سبب بن گیا، دنیاوی طور پر کسی نے کسی غریب کو کوئی رقم دے دی، تو رزق دینے والا یہ مالدار نہیں بنا، اللہ نے اسے سبب بنایا ہے. رزق دینے والا اصل میں اللہ ہے. اگر ماں باپ جو ہیں وہ ظاہری طور پر تخلیق کا باعث بن گئے، تو ماں باپ پیدا نہیں کر رہے، پیدا اللہ کر رہا ہے. اور اللہ کی ان صفات میں کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجیے تم جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ شریک، ذرا انہیں پکار کر دیکھو. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے اس میں سے کسی چیز کا. یہ سب کے سب کام اللہ کرتے ہیں. اللہ کا کوئی شریک ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا، اور ان کاموں کا ایک ذرہ بھی نہیں کرتا. اللہ چیلنج کرتے ہیں تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو یہ کام کر سکے. جب کوئی شریک یہ کام نہیں کر سکتا تو سبحانہ، تو اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے. پھر ان لوگوں کو، ان نبیوں، ولیوں، فرشتوں کو، ان جنوں کو اللہ کے برابر سمجھ لینا، یہ تو اللہ کی توہین ہے. اور اللہ اس قسم کے سارے گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی توہین کرتے ہیں، تو اللہ اس توہین سے پاک ہے، اور اللہ اس سے بلند ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.